تو یہ پاسبل نہیں کہ اہل بیت ہمیں وداؤٹ سسٹم چھوڑ کے چلے جائیں اور مسلمانوں کو کہیں بس خانقاہوں میں بیٹھ کے کیا کرو، دعائیں کرو۔ 60-70 ہزار بچے مسلمانوں کے مر جائیں، آپ بیٹھ کے دعا کرتے رہو۔ پریکٹیکلی تم نے کیا کیا؟ کون سا سسٹم تم نے بنایا؟ مولانا بیٹی حجاب نہیں کرتی، تم نے سسٹم کون سا بنایا کہ حجاب کرے؟ بیٹا نماز نہیں پڑھتا، تم نے کس سسٹم کو فالو نہیں کیا کہ بیٹا نماز نہیں پڑھتا؟ مولانا آج بیمار ہیں، بھئی بیمار کیوں ہو؟ تم نے کس سسٹم کو فالو کیا؟ تو اہل بیت نے ہمیں کیا دیا ہے؟ ایک سسٹم دیا ہے۔ جب تک ہم اس سسٹم کو، اور یہ سسٹم کسی کے پاس نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ سسٹم کیا ہے؟ وہ سسٹم آف ولایت اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ اب یہ ولایت کیا ہے؟ ہم نے ولایت کو محدود کر دیا ایک نعرے میں کہ ولائی کون ہے؟ جو یا علی بڑا کہتا ہے۔ آج کل تو ہمارے بعض لوگوں نے لمبے لمبے نعرے، جب تک سانس چل رہی ہے تو نعرے، بھئی اس سے کیا ملے گا؟ جنت ملے گی، ثواب ملے گا۔ حدیث رسول ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کیا ہے؟ عبادت ہے۔ لیکن یہ کب کہا آپ اتنے لمبے لمبے کرو؟ ذکر علی کا مطلب ہے یاد امیر المؤمنین، 24 گھنٹہ علی کو یاد رکھو تاکہ شجاعت امیر المؤمنین یاد رہے، غیرت علوی تمہارے وجود میں یاد رہے، ظلم کے سامنے کھڑا ہونا تجھے کیا رہے؟ یاد رہے۔ یہ نہیں کہ ہم صرف ذکری مسلمان بنے اور فکر امیر المؤمنین کو ذکر سے کیا کر دیں؟ خارج کر دیں۔ کیسے ممکن ہے کوئی علی کا نام لے صاحب غیرت نہ ہو؟ کیسے ممکن ہے کوئی حسین کا نام لے صاحب صبر نہ ہو؟ کیسے ممکن ہے کوئی حسن ابن علی کا نام لے صاحب سخاوت نہ ہو؟ کیسے ممکن ہے کوئی سیدہ فاطمہ زہرا کی ماننے والی ہو صاحب حیا اور عفت نہ ہو؟ تو پورا ایک آئیڈیالوجی ہے۔ ہم صرف نام علی کو نہیں مانتے، آئیڈیالوجی آف امیر المؤمنین کے فالوورز ہیں، آئیڈیالوجی آف جناب سیدہ کے فالوورز ہیں۔ اب وہ آئیڈیالوجی کیا ہے؟ وہ ولایت امیر المؤمنین ہے۔ وہ ولایت امیر المؤمنین کیا ہے؟ وہ سسٹم جو اہل بیت دے کر گئے۔ آج عربک کا ترجمہ کریں ولایت مینز گورننس آف امیر المؤمنین، ولایات متحدہ۔ دبئی جاتے ہو نا UAE، تو کیا لکھا ہوتا ہے؟ ولایات متحدہ، یعنی ڈفرنٹ گورنمنٹس کا آپس میں یونٹی ہے، یا یونائٹڈ اسٹیٹ بھی آپ بولتے ہو نا، تو اسٹیٹ آف امیر المؤمنین کو بولتے ہیں ولایت امیر المؤمنین۔ اب سوال ہے 1400 سال کے بعد آج میں کیسے اسٹیٹ بناؤں امیر المؤمنین کا؟ تو اکثر شیعہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے خمینی صاحب کی طرح کوئی پتہ نہیں حکومت گرا کے کیا بنانی ہے؟ حکومت بنانی ہے۔ نہیں میرے عزیز، یہ امپاسبل ہے۔ آپ دنیا میں اپنی حکومتیں بناؤ، موریشس میں کوئی 220-250 لوگ ہو، کیا حکومت؟ کہیں پہ 5000-6000، کیا حکومت بناؤ گے؟ لیکن فرمایا نہیں، شیعہ بغیر حکومت کے رہ نہیں سکتا، تم نے انڈر ولایت آف امیر المومنین رہنا ہے۔ ولایت علی کیا ہے؟ وہ سسٹم آف ولایت کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں دا سسٹم آف لیڈرشپ۔ کل اس کی تفصیل میں آؤں گا کہ شیعہ کسی بھی سوسائٹی میں رہے، یہ وداؤٹ لیڈر سروائیو نہیں کر سکتا۔ کہ سفر پہ بھی جاؤ، 40 لوگوں کسی ایک کو کیا بناؤ؟ لیڈر بناؤ۔ پھر لیڈر کی خصوصیات کیا ہوں؟ ولائی لیڈر ہونا چاہیے، صائنا لنفسہ ہو، اپنے نفس پہ قابو پانے والا ہو، ہوا و ہوس نفس پہ قابو پانے والا ہو، اپنے غصے پہ، اپنی زبان پہ قابو پانے والا ہو۔ اس سسٹم آف ولایت کی ٹریننگ کہاں ہوتی ہے؟ سارا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے، جب آپ کے بچے اس سسٹم سے ہوتے ہوئے باہر نکلیں گے دن آپ مضبوط ہوں گے۔ ایک سسٹم آف ولایت، اور سسٹم آف ولایت کی سپورٹ میں کیا رکھا؟ نظام خمس کو رکھا، دا پاور آف اکنامک، یہ آپ کو دیا گیا۔ لیکن اس کی پوری ترتیب خدا نے قرآن میں بتائی ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہ عجب ہے، قرآن میں جہاں جہاں صلاۃ ہے وہاں وہاں زکوٰۃ ہے۔ آپ نہیں دکھا سکتے خدا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور کیا دو؟ زکوٰۃ دو۔ کہیں نہیں کہ نماز پڑھو، قیام الصلاۃ ہے، قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو گئی۔ یہ نہیں کہا آؤ نماز پڑھو، کہ نہیں اقیموا الصلاۃ، نماز کو کیا کرو؟ قیام الصلاۃ سے مطلب کیا ہے؟ سورہ بقرہ میں کہا وارکعوا مع الراکعین، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع میں چلے جاؤ۔ یہ نہیں کہا سجدے کرنے والوں کے ساتھ سجدے میں چلے جاؤ، جو کھڑے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، کہ نہیں رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع میں چلے جاؤ۔ یہ کون ہے رکوع کرنے والے؟ یہ کیا ہے نماز جس کے لیے حکم ہے اقیموا الصلاۃ؟ اور عجب ہے جب علی کی ولایت کا بھی اعلان ہوتا ہے تو کس میں ہوتا ہے؟ نماز میں ہوتا ہے، اور بالخصوص کس میں ہوتا ہے؟ رکوع میں ہوتا ہے۔ اور زکوٰۃ کا ذکر کرنے کے بعد انگوٹھی بھی کیا کر رہے ہیں؟ راہ خدا میں دے رہے ہیں۔ ولایت خیرات کے ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ ملی ہوئی ہے، ولایت نماز کے ساتھ ملی ہوئی ہے، ولایت کا اعلان رکوع میں ہو رہا ہے۔ تو اتنا تو پتہ چلا کہ ولایت اور نماز کا گہرا تعلق ہے۔ یہ پورا نظام ولایت ہے،
جو ہمیں آج تک سمجھ میں نہیں آیا اور ہم اس نظام سے دور ہیں. اور اگر آپ کا دشمن ہلکا پھلکا بھی اس نظام کو فالو کرتا ہے، خدا اسے کیا دیتا ہے؟ کامیابی دیتا ہے. اسلام میتھ ہے، اسلام اصولوں کا مکتب ہے. اس اصول پہ کافر بھی عمل کرے گا، کامیابی ملے گی. مسلمان عمل کرے گا، دگنی کامیابی ملے گی. لیکن اگر آپ اصول اسلام پہ عمل نہیں کرو گے تو نہ دنیا میں کامیابی ملے گی نہ آخرت میں کامیابی ملے گی. پانی ہے، ایک خاص ڈگری پہ بوائل ہوتا ہے. اب اس کو کوئی بھی بوائل کرے یہ بوائل ہو جائے گا. اسی طرح آپ کے لیے ہے، زہر کھاؤ گے بدن کو نقصان ہوگا، اچھی چیز کھاؤ گے بدن کو فائدہ ہوگا. تو خدا نے اصول بتائے ہیں، اگر ان اصولوں پہ ہم عمل کریں، جنت کا راستہ بھی وہی اصول ہیں، جہنم کے راستہ بھی وہی اصول ہیں. لیکن شرط یہ ان اصولوں پہ انسان کیا کرے؟ عمل کرے اور نظام ولایت کے نیچے زندگی گزارے. اب نظام ولایت کیا ہے؟ انشاءاللہ اس کی تفصیل میں ہم کل آئیں گے، جس کا ذکر پروپر پروردگار عالم نے قرآن میں کیا ہوا ہے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ جو دا گولڈن ٹائم آف شیعہ جو تھا وہ امام جعفر صادق کے زمانے کے بعد تھا. 5ویں امام، 6ٹھے امام، 7ویں امام. آپ کی 80% آف احادیث 2 اماموں سے ہیں. 5واں امام، 6ٹھا امام. امام زین العابدین نے صرف دعائیں دی ہیں، دعائے مکارم الاخلاق، دعائے ابو حمزہ سمالی، صحیفہ سجادیہ. شاید آپ کے ذہن میں پیدا ہو امام نے کوئی خطبہ نہیں دیا، مولا نے کوئی تبلیغ نہیں کی. ہر معصوم نے اپنے زمانے کے خلا کو کیا کیا ہے؟ پر کیا ہے، بھرا ہے. اگر یہ میری اسٹڈی نہ ہو کہ آج اس وقت میں میرے نسلوں کو، میرے جوانوں کو، میرے بچوں کو کس چیز کی ضرورت ہے اور وہ اسپیس کو میں فل نہ کروں، میں تو میں احمق ہوں. کبھی سوچیں کہ امام نے اتنی دعائیں کیوں پڑھی؟ کہ امیر المومنین نماز نہیں پڑھتے تھے یا زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ مولا کے لیے جو لقب زیادہ مشہور ہے امیر المومنین، شیر خدا، مشکل کشا، شجاع، بہادر، نڈر، اسد اللہ، امیر ان کا القاب ہے. امام حسین بھی بہت نماز پڑھتے تھے لیکن لقب ہے شہید، صابر. امام حسن بھی بہت نمازیں پڑھتے تھے لیکن لقب ہے سخی. 4تھے امام کو خاص لقب ملا زین العابدین، سید الساجدین. کس امام میں ایک صفت سب سے زیادہ ظاہر ہوتی تھی اور وہ صفت ہی زیادہ ظاہر کیوں ہوتی تھی؟ وہ حکمت ہے. کیونکہ 4تھے امام کھلم کھلا تبلیغ نہیں کر سکتے تھے، نہ ممبر پہ جانا، نہ لوگوں میں تبلیغ کرنا، سخت حالات اتنے تھے. اور جس زمانے میں امام زین العابدین رہتے تھے وہ زمانہ فاسق، فاجر، لوگ نماز سے دور، لوگ دین سے دور. تو کہا کہ فاسقوں کے بیچ میں یہ سب سے بڑی تبلیغ ہے کہ کوئی بندہ نمازی ہو. مثلا آپ کی مسجد میں کوئی نہ آئے نماز جماعت کے لیے، کہ 4-5 لوگ ڈیلی آئیں مسجد میں، تو سارے لوگ کیا بولیں کہ جناب یہ کون ہے؟ ڈیلی جماعت میں آنے والا نمازی ہے. تو یہ تبلیغ نہ بھی کرے، اس کا آنا اور جانا یہ دین اسلام کی سب سے بڑی تبلیغ ہے. وقت کا حاکم کھڑا ہے کہ میں نے حجر اسود کو بوسہ دینا ہے، کوئی راستہ نہیں دے رہا. کہ اچانک دیکھا لوگوں نے راستہ کھولنا شروع کر دیا، تو کہا کہ یہ کون ہے جس کے لیے لوگ راستہ دے رہے ہیں؟ بڑی آسانی سے گئے، بوسہ دیا اور واپس گئے. کہ میں حاکم میں بادشاہ کھڑا ہوں لیکن مجھے کوئی راستہ نہیں دے رہا. کہ جناب آپ بادشاہ ہو گے لیکن یہ زین العابدین ہے، یہ سید الساجدین. کربلا میں جتنے لوگ قتل کرنے آئے تو کہا امام حسین کو بغضاً لابیک، تیرے بابا کے بغض میں. امت جب صلوات پڑھتی تھی تو انہوں نے وہ آل محمد کو نکال دیا تھا صلوات سے. بنو امیہ لکھتے تھے وہی جو آج جیسے عامہ مسلمین پڑھتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، آل کو نہیں لگانا. آپ بالخصوص دیکھو گے امام زین العابدین کی دعائیں جو مومنین پڑھتے ہیں، امام نے ہر لائن کے بعد محمد اور آل محمد پہ کیا بھیجی ہے؟ صلوات پہ. کہ خصوصیت امام زین العابدین کی دعاؤں میں. اور وہ دعائیں اتنی امام نے عام کر دی تاکہ آل کو پھر سے محمد سے کیا کیا جائے؟ جوڑا جائے، جو دشمنوں نے کیا کیا تھا؟ نکالا تھا. دوسرا کارنامہ، آپ کا کوئی معصوم نہیں جس نے اتنے غلام خریدے ہوں جتنے آپ کے 4تھے امام نے خریدے. امام زین العابدین، ایک حدیث میں تحقیق میں پتہ چلتا ہے تقریباً 15 سے 18 ہزار کے قریب سرونٹ اور غلام خریدے اور امام نے آزاد کیے. ابو حمزہ سمالی کون ہے؟ امام کا خریدا ہوا غلام ہے جن کو امام نے کیا کر دیا تھا؟ آزاد کر دیا تھا. لوگ پریشان ہیں کہ امام اتنے غلام کیوں خریدتے تھے. کہ کربلا میں کتنے تھے امام حسین کے پاس؟ 72. اور جب امام محمد باقر نے درس دینا شروع کر دیا تو کہتے 5 سے 10 ہزار کے قریب مولا کے شاگرد، ریگولر شاگرد. کہ جب شیعہ تھے ہی نہیں، اتنے شاگرد اچانک کہاں سے پیدا ہوئے؟ کہ بعد میں پتہ چلا یہ زین العابدین کے خریدے ہوئے غلام تھے جنہیں شیعہ بناتے تھے پھر آزاد کر دیتے تھے. مقصد غلام خریدنا نہیں تھا، کیونکہ ممبر پہ جا کے تبلیغ نہیں کر سکتے تو امام غلام خریدتے تھے، گھر میں سال 6 مہینہ 2 مہینہ رکھتے تھے اور پھر وہ کیا بن جاتے تھے؟ علم اہل بیت سے مزین ہو جاتے تھے، شیعہ بن کے معاشرے میں چھوڑتے تھے. ملتا ہے مدینے میں قحط آ گیا، بارش نہیں برس رہی، کھانا نہیں. ایک شخص کہتا ہے ماؤں کی گودوں میں بچے رو رہے تھے،
پر بھوک اور افلاس کی وجہ سے ان ماؤں کا دودھ خشک ہو چکا. کہتا میں نے دیکھا 3 دن صحرا میں جا کے انہوں نے دعائیں مانگی, بارش کا قطرہ نہیں بہا. اب یہ بچے, یہ مائیں روتی ہوئی آ رہی تھی, پروردگار کیسا غضب ہے تیرا کہ بارش نہیں برس رہی, دعائیں کر کر کے تھک گئے. کہتا جب یہ واپس آ رہی تھی, یہ ماں رو رہی ہے, اس کی گود میں ایک 6 مہینے کا بچہ, 2 مہینے کا بچہ, وہ زار و قطار رو رہا ہے. کہتا میں نے دیکھا بازار میں غلام کھڑا ہے, حبشی غلام کالے رنگ والا. اس نے اس بچے کو دیکھا, اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ آئے. انسان ہے بے ساختہ. اس نے کہا پروردگار اس بچے پہ رحم فرما, اپنی بارش کے چند قطرات آسمان سے نازل فرما تاکہ یہ بچہ بچ جائے. کہ اس نے بس زبان سے کہنا تھا, ایسے لگا جیسے بادل دوڑے دوڑے آئے, وہ ٹوٹ کے ان لوگوں پہ برسے, اور ایسی بارش ہوئی مدینے میں کہ ہمیں پریشان. اکابر گئے, دعائیں مانگی پر خدا نے قبول نہیں کی. یہ کون ولی خدا ہے جس نے کہا اور خدا نے بادلوں سے بارش برسا دی. کہتا میں نے اس غلام کا پیچھا کیا, پیچھا کرتے کرتے مدینے کی گلیوں میں چلتے چلتے گھر پہ دستک دی, دروازہ کھلا اور اندر چلا گیا. میں نے دروازے پہ دستک دی, کنیز باہر آئی. میں نے کہا کس کا گھر ہے؟ کہ زین العابدین کا گھر ہے, سید الساجدین کا گھر ہے. میں نے کہا مل سکتا ہوں آپ کے مولا سے؟ کہاں. امام نے اذن دیا, یہ گھر کے اندر گیا, بیٹھا بیرونی امام میں. امام نے کہا جی بولیے کیوں آئے؟ کہ میں نے آپ کے گھر میں ایک حبشی غلام کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہے, جتنی قیمت بولیں گے میں خریدنے کے لیے تیار ہوں, یہ غلام مجھے دے. امام نے کہا کیوں؟ کہ آپ کو نہیں پتا, بڑا مستجاب دعویٰ ہے. امام زین العابدین کو کہے کہ آپ کو نہیں پتا. ہاں, یہ مدینے کے لوگوں کی حالت تھی, ہیرے تھے پر ہیرا شناس نہیں تھے. کہ آپ کو نہیں پتا, بڑا مستجاب دعویٰ ہے. ان کا اچھا کون غلام؟ امام نے آواز دی غلاموں کو, کافی غلام تھے امام کے گھر میں, لائن سے کھڑے ہو گئے. امام نے کون سا غلام؟ اس نے کہا یہ والا. امام نے کہا کیا کیا اس نے؟ کہ لوگ پیاس, بھوک, افلاس و عطش سے مر رہے تھے, اس نے زبان سے بس کا پروردگارا بارش برسا دے, اور خدا نے بارش برسانا شروع کر دی. غلام آگے آیا, امام نے مسکرا کر دیکھا کہ غلام کب سے یہ کرامتیں دکھلانے لگے؟ تو تھوڑا مشہور ہو گیا مدینے میں, تیری دعا میں اتنا اثر کہ تو نے 2 جملے کہے. کہ مولا دل دکھا تھا, زبان سے جملے نکالے, اللہ کی مرضی کس کی دعا قبول کرے نہ کرے. کہ نہیں, علی ابن الحسین مجھے غلام چاہیے. امام نے غلام کو دیکھا اور کہا اے غلام, زین العابدین نے تجھے آزاد کیا, اب تیری مرضی, جہاں جائے, جس کے پاس جائے. اس نے کہا میں خریدنے آیا تھا. امام میں بیچتا نہیں ہوں, میں غلاموں کو آزاد کرتا ہوں. کہ جیسے امام نے کہا غلام میں نے تجھے آزاد کیا, کہ اس غلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. پھر نگاہ آسمانوں کی طرف بلند کی کہ پروردگارا زندگی تب تک اچھی تھی جب زین العابدین کے پاس تھا, اب مجھے اپنی طرف بلا دے. کا یہ کہنا تھا, غلام کی روح بدن سے خارج ہوئی. امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس طرح سے معصومین تربیت کرتے تھے. آپ بولو مولانا ہمارے معاشرے میں گناہ ہے, بھائی معصوم کے معاشرے میں بھی تو تھا. آج کبھی بولو بش ہے, کبھی بولو ٹرمپ, یہ لوگ آئیں گے جائیں گے, بدل جائیں گے. نیتنیاہو ہوئے, کل کوئی اور آئے گا. ان کے زمانے میں بھی کوئی حجاج تھا, ان کے زمانے میں کوئی یزید تھا, ان کے زمانے میں کوئی عادی و منصور تھا. کس طرح معصومین نے تربیت کی اور تشیع نے سروائیو کیا کہ آج 1400 سال کے بعد یہاں امام بارگاہ میں بیٹھے اور حسین کا نام لے رہے ہو. تو یقیناً یہاں پہ کوئی سسٹم تھا, جس سسٹم کو ہم جانتے نہیں ہیں. اگر پراپر اس سسٹم کو فالو کیا جائے تو ہم اپنی نسلوں کو, اپنے دین کو, اپنی افکار کو, اپنی تھیولوجی کو ہم بچا سکتے ہیں. لیکن سسٹم کو فالو کریں. خالی ذکر کرنے سے انسان کو ہدایت نہیں ملتی. ذکر انسان کو خدا سے ملاتا ہے, لیکن جس کا ذکر کر رہے ہو اس کی معرفت بھی تو ہونی چاہیے نا. میں ایک اہل سنت کے بوڑھے سے ملا, مرحوم ہو گیا, حکیم تھا, بہت اچھا حکیم تھا, شربت بناتا تھا شکارپور سے آگے لاڑکانہ کی طرف, اہل سنت. تو میں نے کہا آپ کی دواؤں میں اتنا اثر ہے. تو کہہ رہا تھا مولانا میں جب بھی کوئی ایسا کام کرتا ہوں جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تو مجھے پیچھے سے اشارہ آتا ہے, اللہ کے جو 2 فرشتے ہیں وہ مجھے نظر آتے ہیں. تو میں نے کہا آپ کو یہ سب کچھ کہاں سے ملا؟ رو کر کہنے لگا کربلا. بوڑھا تھا, کہتا میں نے زندگی میں علی اکبر کے مصائب سنے نہیں, بس نام میں علی اکبر لیتا تھا. وہ بوڑھا اتنا روتا تھا کہ اس کو آنسوؤں کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا تھا. اہل سنت, لیکن معرفت امام حسین اتنی زیادہ تھی. یہ معرفت اگر ہمیں آ جائے کہ ہم کس کا ذکر کر رہے ہیں, کس کے ماننے والے ہیں, کس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے, پھر پلٹ کے کس کی طرف جائیں گے, تب انسان
اپنی زندگی اور لمحے لمحے ایک رسپانسبل انسان ہو کے زندگی گزارے گا.